الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں اور گھروں پر بیٹھ کر سننے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے اسی صورت کے باب میں گزشتہ جمعہ کو بھی کچھ باتیں کہی تھی۔ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، اس لیے کہ عصر کا وقت بہت قیمتی وقت ہے۔ عمومی طور پر اکابر کو ولایتوں سے نوازا گیا عصر کے وقت میں۔ عصر کی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر صلاۃ وسطی کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے صلاۃ العصر، صلاۃ وسطی سے مطلب عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کا بہت اہتمام کرو۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی بھول سے، غلطی سے عصر کی نماز رہ گئی فقد وطر اہلہ ومالہ، اس کے گویا کے اہل و عیال لٹ گئے۔ یعنی انسان کو اہل و عیال کے لٹنے پر جتنا صدمہ ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بھول سے چھوٹنے پر اتنا صدمہ ہونا چاہیے۔ اور اگر جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا تو دین ہی لٹ گیا۔ کتنی سخت وعید ہے عصر کی نماز کے بعد۔ غزوہ خندق کے موقع پر چونکہ اہل مکہ اور اہل کفر مقابلے پر تھے، جس کی وجہ سے حضرت کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، نہیں پڑھ پائے۔ مغرب ہو گئی، آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے آئے اور فرمائے یا رسول اللہ ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا میری بھی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اور پھر حضرت نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے مکانوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ آپ انداز لگائیں کہ عصر کی نماز کا کتنا اہتمام نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں حفاظت کے فرشتے آتے ہیں جن کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ نائٹ اور رات کے فرشتے عصر میں آ جاتے ہیں، تو عصر کی نماز میں دن کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور نائٹ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو عصر کی نماز میں بہت ملائکہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فجر کی نماز میں نائٹ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور دن کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی بہت زیادہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگلی امتوں پر خاص طور پر دو نمازیں تھیں، ایک فجر ایک عصر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے، سن کے طلوع ہونے سے پہلے نماز تھی، یعنی وہ فجر، وقبل غروبها، اور غروب سے پہلے کی نماز یعنی عصر۔
تو عصر کی نماز کا بڑا اہتمام حدیث شریف میں بتایا گیا ہے، اور والناس عنہا غافلون، لوگ اس سے غافل ہیں کہ عصر کی نماز کو کھو دیتے ہیں۔ تو اللہ نے عصر کے وقت کی، عصر کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس لیے عصر کے وقت کی قسم کھائی۔ اور ایک دوسرا ترجمہ عصر بمانا زمانہ، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم کھا کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یہ زمانہ آہستہ آہستہ تیرا شام ہو گئی جا رہا ہے۔ کل بچے تھے، جوان ہوئے، برے ہو گئے، کل قبر میں جائیں گی، تو زندگی آہستہ آہستہ گزر رہی ہے۔ اے بندے، تو اس زندگی میں تو کچھ کر لے تاکہ تیری وفات کے بعد کام میں آئے۔ تو زمانے کی قسم کھائی، اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ قسم کھاتا ہے، اس کو حق ہے۔ امت کو، بندوں کو منع کیا گیا غیر اللہ کی قسم کھانے سے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائیں گی، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، یہ ساری قسمیں اسلام میں نہیں ہیں، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ لیکن اللہ کھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق و مالک ہے، وہ پالنہار ہے، وہ قاعدہ قانون کا پابند نہیں ہے، اس لیے اس نے کبھی مٹی کی قسم، کبھی تین کی قسم، کبھی زیتون کی قسم، کبھی طور سینا اور پہاڑ کی قسم، کبھی مکۃ المکرمہ کی قسم، کبھی طٰہٰ اور یاسین کی قسم، اور کبھی اور قسمیں اس نے کھائی ہے۔ تو زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ نقصان میں ہیں مگر چار کام کرنے والے کامیاب۔ وہ چار کام کون سے ہیں؟ الا الذین آمنوا، ایمان، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے، اور پیچھے حضرت معاذ ابن جبل بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ردیف تھے۔ حضرت نے فرمایا یا معاذ، تو معاذ نے فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، جی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یا معاذ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ یا معاذ، جی لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا سنو، من قال لا الہ الا اللہ صدقا بقلبہ او بنفسہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کو پڑھا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اس پر جہنم حرام ہو جاتی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا اولن تو جہنم میں جائے گا نہیں، اور اگر جائے گا تو ایمانی طاقت، اس کلمے کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ نہیں رہنے دے گی۔ یہ ایمانی طاقت اور یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت کبھی نہ کبھی اس کو جنت سے نکال کر، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس کلمے کی طاقت کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ کتنا طاقتور کلمہ ہے۔ آج ہم کو اپنے اس کلمے کا، اس ایمان کی قدر ہی نہیں، قطعاً ہمیں قدر نہیں۔ اور پھر بہت زیادہ اگر مسئلہ ہوا تو انسان ایمان تو ہے، معاصی اور گناہ کرتا جا رہا ہے، اور پھر امید رکھتا ہے اللہ سے معافی کی۔ اگر زندگی میں توبہ کر لی تو فبیہا، ورنہ معافی کی امید مشکل ہے۔ علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ اکابر چشتیہ میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، صوفیہ میں سے گزرے ہیں، آپ کے کشف و کرامات بڑی مشہور ہے۔ علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے گناہ کیا اور مغفرت کی امید رکھی، فرمایا مغفرت کی امید رکھنا یہ بھی گناہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ توبہ سے محروم نہ کر دے۔ گناہ اور مغفرت کی امید، اس لیے کہ یہ اللہ پر دلیری ہوئی، جسارت ہوئی، تو اس جسارت کی بنیاد پر خود گناہ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق سے محروم نہ کر دے۔ بہت زبردست بات حضرت نے فرمائی ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مشکات شریف کی شرح اشیاۃ اللمعات میں اس بات کو ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ گناہ کر کے سر نیچے ہونا چاہیے، اس کے بچائے سر اونچا کر کے مغفرت کی تمنا کر رہا ہے، تو تیرا تو سر جھک جانا چاہیے کہ یہ مجھ سے کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، ہمیں اپنے اس ایمان کی قدر کی ضرورت ہے۔ اس کا وزن ہمیں تب ہی پتہ چلے گا جب ہم قبر میں پہنچیں گے۔ اس کلمے کو لے کر جب قبر کے اندر جائیں گے، روایتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے مومن بندے کو جب آخرت کی طرف لینا چاہتا ہوں تو دنیا میں اس کو رہتے رہتے کچھ محبت ہو گئی، دنیا میں رہتے رہتے کچھ محبت ہو گئی، اس لیے یہ جلدی تیار نہیں ہوتا مرنے کے لیے۔ انسان جہاں بھی رہتا ہے طبعی طور پر، فطری طور پر ایک انسان کی طبیعت ہے کہ محبت ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کو ایک محبت ہو گئی ہے، تو جہاں انسان رہتا ہے وہاں محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو ملنا چاہتا ہے۔ سنو اس روایت کو، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کو ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اللہ کے حبیب موت کو تو میں بھی ناپسند کرتی ہوں، مرنا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہر انسان کو ہے، بڑے بڑے اولیاء بھی یہ کہتے ہیں کہ جلدی سے مرنا ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی سنو، اطاعت عبادت اور فرما برداری کے لیے لمبی عمر مانگنا جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری زندگی خیر میں گزر رہی ہے، اچھے کاموں میں گزر رہی ہے، اطاعت میں عبادت میں گزر رہی ہے، تو یہ لمبی عمر مانگ سکتے ہو۔ امام احمد ابن حنبل نے ایک روایت نقل فرمائی کہ دو بھائی نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان اخوت قائم کر دی، ایک مہاجر تھے ایک انصار تھے، اخوت قائم کر دی۔ مہاجر اللہ کے راستے میں گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد انصار کی موت ہوئی، لیکن طبعی موت ہوئی، بستر پر موت ہوئی، گھر میں موت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہید کے مقابلے میں اس کا مقام اونچا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو شہید ہوا اور یہ بستر پر مرا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے اس کا مقام اونچا ہے۔ صحابہ کو فوراً سوال ہوا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو شہید ہے، یہ اپنے گھر میں مرا، اس کا مقام اونچا کیسے ہو گیا؟ تو حضرت نے فرمایا شہادت کی تمنا تو اس کی بھی تھی کہ میں بھی جاؤں اور شہید ہو جاؤں، موقع نہ ملا اور موت آ گئی، تو وہ شہید ہوا، شہادت کی تمنا اس کی بھی ہے، اس میں تو دونوں برابر ہو گئے۔ باقی وہ ایک ہفتہ پہلے مرا اور یہ ایک ہفتہ کے بعد مرا ہے اپنے گھر میں، تو اس نے ایک ہفتہ زیادہ عبادت کی، تسبیحات، تحلیلات، لا حول ولا قوت، نمازیں پڑھی، لا الہ الا اللہ پڑھا، درود شریف پڑھا، تو اس کی ہفتے کی عبادت پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس عبادت کی وجہ سے یہ اس سے افضل ہے۔ اس سے محدثین نے مسئلہ ثابت کیا کہ اگر کوئی عبادت کے لیے لمبی عمر مانگے اپنے اللہ سے تو جائز ہے، کوئی عرض نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو تو میں بھی پسند نہیں کرتی، تو کیا میں بھی اس حدیث میں داخل ہو جاؤں گی کہ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا؟ کیا میں بھی اس میں داخل ہوں؟ حضرت عائشہ کے سوال نے ہمارے کان کھول دیے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، عائشہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ موت کے موقع پر جب موت کی تیاری ہے، مرض الوفات چل رہا ہے، بیماری چل رہی ہے، اس بیماری میں مومن بندہ
طبعی طور پر اس دنیا سے محبت کی وجہ سے جلدی تیار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنت دکھاتا ہے اس کو، اللہ رضوان دکھاتا ہے اس کو، فرشتے کو بھیجتا ہے جو جنت کا داروغہ ہے رضوان، اور وہ فرشتہ آ کر جنت دکھاتا ہے، پھل فروٹ دکھاتا ہے، فروح وریحان وجنت و نعیم. یہ حضرت نے آیت پڑھی اور فرمایا مومن کو یہ ساری باتیں دکھاتا ہے اور اللہ بندے کو تیار کرتا ہے. اخیر میں جنت کا فرشتہ یہ کہتا ہے ارے چل تو، تیرا اللہ تیرے ملنے کے لیے مشتاق ہے، چل تو. اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. حدیث میں آتا ہے وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی روح کہتی ہے مجھے 2 دن کیوں رکھتے ہو، عجلونی عجلونی، مجھے جلدی لے چلو، میرے رب کی رحمت انتظار کر رہی ہے. یہ ہے من احب لقاء اللہ احب، یعنی موت کے موقع پر. اور جو منافق ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، تو موت کے وقت حق تعالی جل شانہ اس کو وہ عذاب کے نظارے بتاتے ہیں جس سے وہ اللہ کی طرف چلنا نہیں چاہتا کہ میں جاؤں گا تو آگ ہے، حالات ہے، مسائل ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے میں بھی تو تجھے ملنا نہیں چاہتا. لیکن اللہ کے نہ ملنے سے موت رکنے والی نہیں ہے، موت تو اپنی جگہ آ کر رہے گی. ہاں اس کے حالات جو بھی ہوں گے، بہرحال موت اپنی جگہ آ کر رہے گی. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. ہمیں روزانہ 2 رکعت شکر کی پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایمانی گھر میں پیدا فرمایا اور ایمان والا بنایا اور ایمانی اعمال پر قائم رکھا. اللہ ہم کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے سلسلے کو بھی ہمیشہ دین پر قائم دائم رکھے. اور اس کے لیے ہمیں اپنی اولادوں کو ایمان بچانے کی فکر کرنا چاہیے، یہ محنت کرنا چاہیے کہ ہماری نسلوں میں، ہماری ذریت میں ایمان باقی رہے. ایمان کیسے باقی رہے گا؟ اولادوں میں، نسلوں میں. فرمایا رات کو جب اولاد گھر میں آئے اکابر کے تذکرے کرو، بزرگوں کے حالات سناؤ، نبی علیہ السلام کی باتیں سناؤ، قرآن کی کوئی ایک آیت لے لو، اس کا میننگ سمجھاؤ، اس کا مطلب سمجھاؤ، اچھے اخلاق اس کے سامنے، اپنے باپ دادا کے حالات سناؤ. ایمان، تواضع، عاجزی، غربت، فقر، یہ مسائل کو سکھاؤ. اور اگر اپنے باپ دادا کو اللہ نے دیا تھا تو ان کے شکر کے واقعات سناؤ. یہ زندگی جب اولاد کے سامنے آئے گی، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا بچپنا تھا. آپ بیتی میں لکھا ہے حضرت نے اپنا واقعہ کہ میرا بچپنا تھا. میرے ابا مولانا یحییٰ صاحب نے مجھ کو ایک مرتبہ یوں کہا زکریا تکیہ لاؤ، تو میری اماں نے مجھے ایک چھوٹا تکیہ بنا دیا تھا. تو میں نے کہا ابا جی میرا تکیہ لاؤ، تو ابا جی نے بلایا اور ایک تھپڑ دیا اور فرمایا ابھی سے تیرا اور میرا کر رہا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، سب اللہ کا ہے. حضرت شیخ فرماتے میری عمر اس وقت 5 سال کی تھی، لیکن ایک والد صاحب کے تھپڑ نے میری زندگی کو بنا دیا. حضرت لکھتے ہیں آج 70 سال کا ہو گیا، میں نے کسی چیز کو اپنی نہیں سمجھی، سب اللہ کی. یہ بچپن سے اپنی اولاد کا ذہن بنایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کا مزاج بنایا جائے تو ایمان بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. وعامل الصالحات، نمبر 2 اعمال صالحہ. اعمال صالحہ عظیم المرتبت دولت ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ینادی منادن یوم القیامت این ابناء الستین. وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. قیامت کے دن فرشتہ اعلان کرے گا اللہ نے جس کو 60 سال کی عمر دی تھی، 60 سال کی عمر دی تھی، آؤ اللہ کے سامنے. این ابناء 60، 60 سال والے کہاں ہیں؟ آؤ. تم کو بہت لمبی عمر ملی تھی نا، اس عمر میں تم ڈرنا چاہتے، کرنا چاہتے، اعمال کرنا چاہتے، راضی کرنا چاہتے تو تم کر سکتے تھے.
پھر نبی نے آیت پڑھی استدلال میں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا اللہ نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس عمر میں تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ تمہارے ابا کی موت، امی کی موت، دادا کی موت، دادی کی موت، چچا کی موت، ماموں کی موت، رشتہ داروں کی موت تمہارے سامنے تڑپتے تھے، تم نے قبر میں اتارا، پھر بھی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، میرا نبی آیا، میرا قرآن آیا، یہ ہے نذیر، میرا قرآن ہے، میرا نبی ہے جنہوں نے تم کو ڈرایا تھا۔ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، وہ عمر ختم ہو گئی، اب ظالمین کے لیے ہمارے پاس کوئی مددگار نہیں، یعنی آخرت میں کوئی معین و مددگار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال صالحہ، اپنی یہ عمر جو ہے اس کو اعمال صالحہ میں، اچھے اعمال میں، اچھے بول میں، اچھی زندگی میں گزارو تاکہ قیامت کے دن ہمیں پچھتانا نہ پڑے اللہ کے سامنے۔ اور ایک حدیث شریف جب میں نے پڑھائی سبق کے اندر تو واقعتاً دل پر وہ کئی دن سے گونج رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من رضی من اللہ تبارک و تعالی بالیسر من الرزق، رضی اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت بالقلیل من العمل۔ اللہ اللہ، نبی کیا فرماتے؟ جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے رزق پر جتنا بھی اللہ نے دیا، تھوڑا بہت جتنا بھی ملا ہے، جو اتنے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا کہ تو میرے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا تھا، تو نے سوال نہیں کیا تھا، پھر اس کے بعد تیرا حال یہ نہیں ہوا تھا کہ تو شکوہ شکایت کرتا مجھ سے، تو راضی ہو گیا تھا۔ جب تو دنیا میں تھوڑے سے رزق پر راضی ہوا جتنا میں نے دیا، تو آج میں تیرے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا۔ میرے بھائیو، یہ اعمال والی زندگی جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، بجائے فتنوں میں گزارنے کے، فساد میں گزارنے کے، برائیوں میں گزارنے کے، بد اخلاقیوں میں گزارنے کے، گندی زندگی میں گزارنے کے بجائے ہم اپنی زندگی کو اچھے اعمال پر، رضا والے اعمال پر ہم گزارے۔ علامہ رومی نے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بطور لطیفہ کے نقل کیا ہے، میں اس کو نقل کر دوں۔ علامہ رومی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بستی تھی، اور وہاں سال جب پورا ہوتا، مثلا یہ سال پورا ہو رہا ہے تو پہلی تاریخ جب ہوتی تھی تو پانی جہاز جو وہاں آتا تھا، اس میں جو آدمی سب سے پہلے اترتا تھا اس کو اس قصبے کا، اس شہر کا بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، وہ نہ چاہے تو بھی بادشاہ، اور اس کو کہہ دیا جاتا تھا 1 سال کے بعد تیری بادشاہت ختم، اور یہ قریب میں جنگل ہے، ہم اس جنگل میں تجھ کو چھوڑ دیں گے، جانور کھا جائیں گے۔ یہ کہہ بھی دیا جاتا تھا اس کو کہ جانور کھا جائیں گے۔ اب ایک پانی جہاز آیا، ایک آدمی اترا، اس کو کہا کہ تو ہمارا بادشاہ۔ اس نے کہا میں تو تجارت مین ہوں، بزنس مین ہوں، بیپاری ہوں، میں تو تجارت کے لیے آیا ہوں، میں بادشاہ۔ کہا نہیں، ہمارے وہاں کا اصول ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ بادشاہ، اور 1 سال کے بعد پھر یہ بھی سن لے، جنگل میں ہم چھوڑ دیں گے، تجھے لائن اور شیر وغیرہ کھا جائیں گے۔ اب اس نے کہا یہ تو اللہ کی پناہ، کہا تو چاہے نہ چاہے بادشاہ بننا پڑے گا۔ بادشاہ بنا دیا اس کو۔ کہا اچھا ہماری بات تو مانو گے تم؟ کہا بالکل مانیں گے، لیکن قانون میں تبدیلی نہیں۔ کہا اچھی بات ہے۔ بادشاہ بنتے ہی اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ جو جنگل ہے اس کے سارے درختوں کو کاٹ دو۔ اچھا، اس کے سارے جانور، لائن وائن جو ہے سب کو قتل کر دو، صاف ستھرا میدان بنا دو۔ بنا دیا۔ ایک شاندار محل بناؤ، بنا دیا شاندار محل، وہاں حشم خدم بھی رکھ دو۔ اسی میں سال پورا ہو گیا۔ اب جب سال پورا ہوا تو وہ بستی والے کہنے لگے کہ اب وقت آ گیا ہے اس بستی میں جانے کا، اس جنگل میں جانے کا، اب ہم تم کو شیر کے، لائن کے حوالے کریں گے۔ باندھنے لگے اس کو۔ اس نے کہا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں وہاں، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے تو اپنی تیاری پہلے سے کر لی ہے۔ علامہ رومی یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر حق تعالی جل شانہ نے مزرعۃ الآخرہ بنایا، کھیتی بنائی ہے۔ فرمایا یہاں رہ کر وہاں کے مکان کو بنا لو جنت میں، وہاں کے جگہ کو بنا لو جنت میں، تو انشاءاللہ پھر فرشتوں کے مار کے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ رضوان کی خوشیوں کے ساتھ جائیں گے۔
باندھ کر نہیں لے جائیں گے، بشارتوں کے ساتھ جائیں گے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو چند سالہ ہماری زندگی ہے، موت یقینی ہے، زندگی یقینی نہیں۔ موت یقینی ہے، زندگی یقینی نہیں، کل بھی آ سکتی ہے، پرسوں بھی آ سکتی ہے، مہینے کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ جس کا یقین نہیں ہے اس کے اوپر بھروسہ نہ کرو، اور جتنا ٹائم ملے اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔